अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही बात सही तरह से मुतय्यन वक्तों में कहने की और आप हज़रात को दिल के कानों से सुनने की, फिर हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا وكثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها؟ قال كثرة تلاوة القرآن وذكر الموت، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की दो आयत-ए करीमा तिलावत की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ी है। इस आयत का तर्जुमा और इसकी वजाहत करके और इस हदीस के एक्सप्लेन करके और इसकी वजाहत करके बात पूरी करने का और ख़त्म करने का इरादा है। जो मैंने रिवायत पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, इसको रिवायत करने वाले, इसे नकल करने वाले सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह एक जलीलुल क़द्र सहाबी है
اور جلیل القدر صحابی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کافی مشہور بھی ہے۔ دادا رحمت اللہ علیہ جب بھی کسی صحابی کا نام آتا فرماتے کہ بڑے جلیل القدر صحابی، اونچے درجے کے صحابی، پھر فوراً فرماتے ہر صحابی جلیل القدر ہوتا ہے، ہر صحابی اونچے درجے کا ہوا کرتا ہے۔ اور یہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بنیادی نقطہ اور وہ پوائنٹ ہے جسے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو پکڑ کے رکھنا ضروری ہے۔ کبھی بھی کسی صحابی کی طرف سے ذرہ برابر دل و دماغ میں میل کچیل نہیں آنی چاہیے، ان کی طرف سے کوئی بدظنی اور ادنا سی بدگمانی یہ در حقیقت اپنے دین اور ایمان کی بنیاد کو متزلزل کرنا ہے اور اپنے دین اور ایمان کی بنیاد کو ڈھا دینے اور گرا دینے کے برابر ہے، کیونکہ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں اور یہی وہ صحابہ کرام ہیں اور یہی وہ دین کی پہلی بنیاد اور واسطہ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، ہمیں احادیث رسول ملی، ہمیں سنت رسول کا علم ہوا، ہمیں سیرت رسول کا علم ہوا، ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا، گفتار کا، کردار کا علم ہوا، ہمیں نماز ملی، ہمیں روزہ ملا، ہمیں زکوٰۃ کا علم ہوا، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا طور طریقہ معلوم ہوا، اور دین کے جتنے شعبے ہیں پھر اس دین کے اندر رہ کر کے اپنی دنیا سے فائدہ اٹھانے کا جو طریقہ ہے اور پرسکون زندگی جو گزارنے کا سلیقہ ہے وہ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ یہ سب سے بڑے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اور آپ کے محسن اور خیرخواہ ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کے تعلق سے دل دماغ بہت صاف ہونا چاہیے، اور کوئی کچھ بھی کہے آپ ایک جملہ کہہ کر کے پوری بات ختم کر دیا کریں کہ کچھ بھی ہو جائے بہرحال ہیں صحابی، اور جو بھی صحابی ہے وہ اللہ کے ہاں بخشا بخشایا ہے، اور اس کو دنیا ہی میں اللہ نے اپنی رضوان کا، اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا، اپنی جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اور پروانہ عطا کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کچھ بھی سننے کے لیے ان کے تعلق سے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے صحابی جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور اسی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ یہ ہوتا ہے صحابی جس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، آقا کا ساتھ اسے ملا ہو، اور پھر اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جلیل القدر صحابی، ان کے ہم نے ایک روایت ان کے واسطے سے نقل کی، ایک حدیث آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی، اور ہم نے سورہ انفال 90 پارے کی قرآن مقدس کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ واقعی مومن کون ہوتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بتلایا ہے کہ حقیقی مومن کون کہلاتا ہے۔ اس بات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ حقیقی مومن کہلانے کا مستحق کون ہوتا ہے۔ ایک تو ہم اور آپ کس اعتبار سے مومن ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک تو ہم اور آپ کس اعتبار سے مومن ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرنے والے اور اس کا اقرار کرنے والے ہیں۔ کس اعتبار سے ہم اور آپ مومن ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم کی جائے گی اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہماری جواب دہی طے کی جائے گی۔ ایک
ایک اعتبار سے یہ صاحب ایمان اور اسلام ہونا یہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، لیکن اس میں جن چیزوں کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے کیا وہ ہمیں حاصل ہے؟ کیا اس کے مطابق ہم اور آپ واقعی مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ایک آئینہ ہے آیت جو ہمیں اور آپ کو دکھلایا جائے گا، اور اس میں اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اس آیت کے اعتبار سے ہم مومن ہیں، واقعی مومن ہیں، اور پھر ایسے مومنین کے لیے اللہ نے جن درجات کا، اللہ نے جس مغفرت کا، اللہ نے جس اجر کا، اللہ نے جس رزق کا، اللہ نے جس جنت کا، اللہ نے جس سکون کا، اللہ نے جس بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور جو صلہ دینے کی بات اللہ نے ان کے لیے کہی ہے، کیا ہم اور آپ اس کے کسی اعتبار سے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز کس طرح سے فرمایا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ کہہ رہا ہے حقیقی مومن وہ ہیں، واقعی مومن وہ ہیں، مومن کہلانے کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ان کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے، جب اللہ کی بات آتی ہے، اور جب آخرت کی بات آتی ہے، اور جب حشر و نشر کی بات آتی ہے، جب یہ خیال ان کے دل و دماغ میں بیٹھایا جاتا ہے، یا انہیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ پکڑ سکتا ہے، اللہ گرفت میں لے سکتا ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، جب اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں، ان کے دل گھبرا جایا کرتے ہیں۔ چلیں ہم کہاں پہنچے تھے بٹیا؟ دیکھو بٹیا کو معلوم ہے کہاں پہنچے تھے، دل گھبرا جاتے ہیں، کہا دی پہنچے رہے دل گھبرا جاتے ہیں، تب تک لیٹیاں کٹ گئی۔ بچے بھی بڑے غور سے سنتے ہیں اور ایک دم لفظ پکڑے رہتے، جیسے کہتا ہے اس نے کہا کہ یہی پہنچے رہے دل گھبرا جاتے ہیں، تب تک لیٹیاں کٹ گئی۔ جی ہاں یہی پہنچے تھے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اللہ کہہ رہا ہے واقعی مومن وہ ہیں اور حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے اور اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل ڈر جایا کرتے اور گھبرا جایا کرتے، یعنی جب یہ خیال ان کے دل و دماغ میں آتا ہے تو پھر وہ برائیوں سے رکتے ہیں، پھر وہ برائیوں سے باز آتے ہیں، اچھائیوں کی طرف ان کا دل لپکتا اور چلتا ہے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب دل میں یہ خیال ہو اور یہ ذہن میں بات بیٹھی رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ ذہن و دماغ میں بات ہمارے اور آپ کے پیوست ہو جائے کہ یہ دنیا ہماری آخری منزل نہیں ہے، کوئی اور ہماری منزل اور کوئی اور ہمارا ٹھکانہ ہے جہاں ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایمان باللہ کے بعد، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ جس پہ زور دیا قرآن مقدس میں وہ ہے ایمان بالآخرہ، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ وہ اس بات کا احساس دل و دماغ میں بٹھایا ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے کہ ہمیشہ وہ یہ سمجھے اور یہ سوچے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہماری اور آپ کی پیشی ہونی ہے، اور ایک دن اس کا حساب اور کتاب ہمیں دینا ہے جو کچھ دنیا کو ہم کر کے گئے ہیں۔ یہی ہے وہ عقیدہ آخرت، اور یہی ہے وہ ایمان بالآخرہ، اور یہی ہے وہ اصل پوائنٹ اور چیز
جو کسی بھی انسان کو دنیا کے اندر صحیح نہج پہ رکھتی ہے اور لے کے چلتی ہے، اور انسان جب اس عقیدے سے غافل ہوتا ہے یا اس کے ذہن و دماغ سے جب یہ بات نکل جاتی ہے تو پھر وہ شتر بے مہار اور بے لگام جانور کی طرح سے ہوتا ہے۔ پھر نہ اسے حلال کی فکر ہوتی ہے نہ حرام کی فکر ہوتی ہے، پھر نہ اسے جائز کی فکر ہوتی ہے نہ ناجائز کی فکر ہوتی ہے، پھر نہ اسے صحیح کی فکر ہوتی ہے نہ غلط کی فکر ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی اسے اس طرف توجہ دلاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر کے آگے بڑھتا ہے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے کہ جو ہوگا وہ بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ ارے محترم، کب بعد میں دیکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ جب فرشتے اپنا موت کا پنجہ گڑو کر کے روح قبض کریں گے اور کھینچ رہے ہوں گے اور پنڈلیوں میں تشنج ہوگا اور کھینچاؤ ہوگا اور انسان پیر پہ پیر رگڑتا ہے اور مارنا شروع کرتا ہے اور ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے اور روح کو آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کا تعاقب کر رہی ہوتی ہیں، جب انسان کی بے بسی عروج پر ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے اور بغل کھڑا ہوا بیٹا اور بغل کھڑی ہوئی بیٹی اور بغل کھڑا ہوا باپ اور شوہر اور بیوی اور اس کے قریبی اور رشتہ دار اور دوست اور احباب جب یہ دیکھ کر کے کفِ افسوس ملتے اور حیرت کے ساتھ تک رہے ہوتے ہیں اور بیچارے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو پھر اس وقت میں یہ کہنا کہ بعد میں دیکھا جائے گا، اب کچھ نہیں دیکھا جا سکتا ہے، اب رب دیکھے گا، اس کے فرشتے دیکھیں گے۔ جب ہمیں اور آپ کو قبروں میں لٹا کر کے اور لوگ منو مٹی ہمارے اوپر ڈال دیں گے، پھر ہم ہوں گے، ہمارا سوال ہوگا، پھر ہم ہوں گے، ہمارا جواب ہوگا، پھر ہم ہوں گے، ہماری عبادات ہوں گی، پھر ہم ہوں گے، ہمارے معاملات ہوں گے، پھر ہم ہوں گے، ہماری تلاوت ہوگی، پھر ہم ہوں گے، ہمارا روزہ ہوگا، پھر ہم ہوں گے، ہماری نماز ہوگی، پھر ہم ہوں گے، ہماری زکوٰۃ ہوگی۔ اب ایسے وقت میں نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی دیکھا جا سکتا ہے، رب دیکھ رہا ہے اور اسی اعتبار سے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، حقیقی مومن وہ ہیں، واقعی مومن وہ ہیں جب اللہ کی بات آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ یہی ہے ایمان بالآخرہ اور یہی ہے عقیدہ آخرت جو کسی انسان کے اندر جب رچتا ہے، بیٹھتا ہے اور بس جاتا ہے تو پھر اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان، پھر اس کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کے لیے صحیح راہوں پہ چلنا آسان اور پھر اس کے لیے بری راہوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جایا کرتا ہے۔ پھر وہ انسان دن کے اجالے میں، پھر وہ انسان رات کے اندھیرے میں، پھر وہ انسان جلوت میں، خلوت میں، لوگوں کے درمیان اور تنہائیوں میں بھی کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے انسانی تقاضے سے تو اللہ رب العزت کو مناتا ہے، گڑگڑاتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ جبھی ممکن ہے جب یہ احساس بیٹھا رہے کہ یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے، یہ جبھی ممکن ہے جب یہ احساس جاگتا رہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہم نے جانا ہے، یہ جبھی ممکن ہے جب یہ احساس دل و دماغ میں جچا بیٹھا رہے کہ ہمیں اور آپ کو قبر میں اپنے اعمال کے ساتھ ہونا ہے، ہمارا کوئی ووٹر نہیں، کوئی سپورٹر نہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے نہ معلوم ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ نہیں، ہزاروں جگہ پہ آیتیں نازل فرمائی اور اس کا احساس ہمارے دل و دماغ میں جگانے کی کوشش کی اور بٹھانے کی کوشش کی۔ سورہ زاریات لیجیے، سورہ مرسلات لیجیے، اللہ رب العزت نے 4 قسمیں، 5 قسمیں اٹھا کر کے اور کھا کر کے پھر ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، انما توعدون لصادق، انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی مرو گے حساب دینا پڑے گا، یعنی مرو گے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، یعنی مرو گے ہمارے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، یعنی مرو گے
گے پل صراط سے گزرنا پڑے گا، یعنی مرو گے تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور پھر نیک اعمال ہوں برے اعمال ہوں اسی اعتبار سے تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہ کیوں کرنا ہو، یہ اگر نہیں کیا میرے رب نے تو رب انصاف کرنے والا نہیں ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا رب پھر ظالم ہے، اور ہمارا اور آپ کا رب ظالم نہیں ہے بلکہ واقعی وہ منصف ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اور انصاف تبھی ہوگا جب کوئی ایسی عدالت ہو جہاں نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے، جہاں نیکوں کو ان کی نیکی کا صلہ دیا جائے، اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی ایک عدالت ایسی قائم کی جائے جہاں پہ ان لوگوں کے فیصلے کی جائے، ورنہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ بہت سے نیکوکار اور بہت سے اچھے لوگ دل کے بھی اعمال کے بھی بڑی پریشانیوں میں، بڑی کٹھنائیوں میں اور بڑی مشکلات میں زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی گزار کر کے دنیا سے پھر جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، پھر بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کبھی ڈاکٹر کا بھی وہ چہرہ نہیں دیکھتے، ایسا احساس ہوتا ہے کہ کبھی انہیں ہاسپٹلائز نہیں ہونا پڑتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پریشانی انہیں چھو کر کے بھی نہیں گزرتی ہے۔ اب ایک تو وہ ہے جو اپنی زندگی بڑے احتیاط سے گزار رہا ہے، پھر بھی بیچارہ مشکلات میں گرا ہے اور پریشانیوں میں گرا ہے، اور ایک وہ ہے جو خرافات اور عیاشیوں میں زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی لگتا ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے۔ اب اگر کل قیامت میں ان دونوں کا حساب نہ کیا جائے اور دونوں کو ایک مقام پہ رکھ دیا جائے، نیک کو برے کی جگہ پہ یا برے کو نیک کی جگہ پہ لا کر کے کھڑا کر دیا جائے اور دونوں کو جنت کے ایک ہی مقام پہ کر دیا جائے، تو یہ کوئی انصاف نہیں ہوگا، یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے 25ویں پارے میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں انہی کے درجے میں کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا جینا مرنا سب برابر ہو جائے، اس دنیا میں بھی پریشانی میں رہیں اور آخرت میں بھی، اور جو عیاشی کر کے گئے ان کو یہاں بھی عیاشی کے مواقع ملے اور وہاں بھی سہولتیں ملیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ فیصلہ تو کوئی بھی ذی عقل انسان نہیں کر سکتا ہے، پھر رب تعالیٰ تو حکم الحاکمین ہے اور رب العالمین ہے اور انصاف کرنے والا ہے، پھر وہ یہ فیصلہ کیوں کرے گا؟ تو یہ ایک صفت پہلی ہوئی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، واقعی مومن وہ ہیں جب اللہ کی بات آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ اصفہان کے علاقے میں ملک شاہ کا سفر ہو رہا تھا، ایک بادشاہ گزرا ہے، اس علاقے میں اس کے فوجی اور اس کے حواری جو ساتھ میں تھے، ایک بیوہ عورت تھی، اس کے پاس ایک گائے تھی یا کوئی بکری تھی، اس کو ان لوگوں نے ذبح کیا اور ذبح کر کے اسے بھون بھان کر کے کھا گئے۔ اس بیوہ عورت کو جب معلوم ہوا تو بڑی پریشانی کا اس نے اظہار کیا اور کہنے لگی کہ وہی ایک گائے یا بکری تھی جس سے ہمارے تین بچوں کی پرورش ہو رہی تھی، اسی کے دودھ سے ہمارے گھر کا خرچہ اور کام چلتا تھا، اور ان لوگوں نے اسی کا کام تمام کر دیا۔ کافی ہنگامہ اس نے کیا لیکن اس کے فوجیوں نے اور اس کے ساتھیوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو انصاف دلا دیتا۔ آخر اس نے کوشش کر کے بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل کرنے کی اور پہنچنے کی کوشش کی تاکہ کم سے کم جا کر کے بادشاہ سے شکایت کی جائے تو وہی کچھ انصاف کر دے اور ہمارا کام بن جائے۔ لیکن ایسی جگہ عام طور پہ پہنچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو حواری ہوتے ہیں، جو دربان ہوتے ہیں، جو
جو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مسل مشہور ہے کہ چائے سے زیادہ عموماً پیالی ہی گرم ہوتی ہے، تو چائے کم گرم ہوتی ہے، پیالی زیادہ گرم کر دی جاتی ہے، تو اگل بگل والے زیادہ اس طرح سے بھوکال بناتے اور ہنگامے کرتے ہیں، اور جو اندر بیٹھا ہوتا ہے وہ عام طور پہ ٹھیک ٹھاک مزاج کا ہوتا ہے، لیکن اس تک کوئی پہنچے تب نہ اس کی بات سنی جائے اور فریاد سنی جائے اور کام اس کا کیا جائے۔ اب جب وہاں گئی بادشاہ کے دربار میں گھسنے کے اس نے چاہا اور وہاں شکایت کرنے کے لیے وہ گئی، تو وہاں پہ بھی اسے اندر جانے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ اسے یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ اس علاقے سے گزر رہا ہے اور زندہ روح جو اس علاقے کا نہر اور دریا تھا اسی پل سے بادشاہ جائے گا۔ پل کے کنارے وہ کھڑی ہو گئی اور جب بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ پہنچا تو اس نے سواری کی لگام پکڑ لی اور اس کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یا تو اس پل پہ فیصلہ کر دیجئے یا پھر پل صراط کا انتظار کیجئے جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے، یا اس پل پہ فیصلہ لیجئے یا پل صراط پہ چل کے ہمیں انصاف دیجئے، بہرحال آپ کو دینا پڑے گا، آپ جا نہیں سکتے ہیں، آپ کے اختیار ہے آپ کہاں پہ وہ فیصلہ دیں گے اور کریں گے۔ بادشاہ سکتے میں آ گیا اور سناٹا چھا گیا اور لشکر والوں کی طرف مڑ کر کے اس نے دیکھا، پھر یہ سوال کیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس بڑی خاتون نے بتایا کہ آپ کے لشکر والوں نے ہمارے پاس ایک بکری تھی، اسے ذبح کیا، اسے یہ کھا گئے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات اب کھڑی ہو گئی ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعہ سے ہمارے بچوں کا پیٹ پلتا تھا، اسی کے ذریعہ سے ہمارے گھر کا خرچ چلتا تھا، اور یہ آپ کے لشکر والوں نے کیا ہے۔ بادشاہ نے سبھی کو بلایا اور اس کے بعد پھٹکار لگائی اور بڑی بی سے اس نے کہا کہ ہم اسی پل پہ فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم پل صراط کا انتظار کرنے والے اور وہاں حساب دینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے ایک کے بدلے 70 بکریوں کا اس کے لیے فیصلہ کیا، اور جن جن لوگوں نے اس کی بکریاں کھائی تھی سب کو اس نے سزا دلوائی۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ بادشاہ کا دل اللہ کی یاد سے لبریز تھا، یہ اس لیے ممکن ہوا کہ بادشاہ کے دل میں فکر آخرت تھی، یہ اس لیے ممکن ہوا کہ بادشاہ کا ایمان بالآخرت تھا، آخرت پر اس کا ایمان تھا، ورنہ یہ آج کل کے حکمراں اور بادشاہ جیسے رہتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ دنیا جانتی ہے۔ اللہ اسی کو کہہ رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، واقعی مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کی بات آتی ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور آگے دوسری ان کی صفات اور ان کی حالت بیان کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کے کلام کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، انہیں بتلائی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کی کیفیت بدلتی ہے، دل ان کا جاگتا اور بیدار ہوتا ہے، دل ان کا کھلتا اور کھلتا ہے۔ اس تلاوت کی برکت سے ان کے دلوں میں انشراح پیدا ہوتا ہے اور دل دماغ ان کا کھل جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن مقدس کی آیتوں کی جب تلاوت ہوتی ہے ان کی ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تلاوت ہوتی ہے تو دل کے اندر انشراح پیدا ہوتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دل و دماغ سکون محسوس کرتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کے ذریعہ سے ہمارے اور آپ کی روحانی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے اور بدلاؤ پیدا ہوتا ہے اور چینجنگ آتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت جو ابھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، یہ دل مورچے والے ہو جاتے ہیں، ان پہ مورچہ لگ جایا کرتا ہے۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے پہ جب پانی لگتا ہے تو اس پہ زنگ لگ
لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پہ پانی لگنے سے مورچہ آ جاتا ہے، تو جب مورچہ چھڑایا جائے تو لوہا تب صاف ہوتا ہے۔ لوہے کی بقا اور لوہے کا باقی رہنا تبھی ممکن ہے جب اس کا مورچہ چھوڑا دیا جائے اور زنگ اس کا چھوڑا کر کے پھر اس پہ پالش مار دی جائے، تو وہ صرف صاف ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی لائف بن جاتی ہے اور تھوڑا سا زیادہ دن تک وہ باقی رہتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انسانوں کے دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے اور انسانوں کے دلوں پہ بھی مورچے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی صفائی اور ستھرائی کیسے ہوگی؟ یہ دنیا کے جو لوہے ہیں اس میں جو زنگ لگتا ہے، مورچے لگتے ہیں، اس کی صفائی تو ریگمار سے ہوتی ہے، پھر اس پہ پالش لگا کر کے اس کو باقی رکھا جاتا ہے، لیکن دل میں اگر مورچے لگ جائیں اور زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، ایک تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے اور دوسرے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھا جائے۔ یہ دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، یہ دل کے جلا کا ذریعہ ہے، یہ دل کی روشنی کا ذریعہ ہے، یہ یاد خدا میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، یہ آخرت کی فکر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا کیا جائے کہ تلاوت کثرت سے کی جائے، کیا کیا جائے کہ موت کو یاد کیا جائے۔ اب دو چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آج ہمارا بھی اور آپ کا بھی اور امت کے اکثر افراد کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ دونوں چیزوں سے غافل ہیں۔ جہاں تک تلاوت کا مسئلہ ہے تو اکثر پڑھے لکھے اور حافظ جی لوگ بھی 11 مہینے تلاوت نہیں کرتے، عام طور پہ 10 مہینے تو نہیں کرتے۔ رمضان قریب آتا ہے تب تلاوت ہوتی ہے، رمضان قریب آتا ہے تب قرآن یاد کیا جاتا ہے، رمضان قریب آتا ہے تب قرآن پڑھا جاتا ہے، رمضان قریب آتا ہے تب قرآن ریلیو کیا جاتا ہے تراویح سنانے کے لیے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں اور رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، اور رمضان میں قرآن پڑھنے کے بعد پھر جو اسے رکھتے ہیں جلدان میں لپیٹ کر کے، تو پھر اگلے ہی رمضان میں جا کر کے ان کا قرآن کھلتا ہے، اس سے پہلے وہ قرآن نہیں اٹھاتے ہیں۔ اکثر مسجدوں میں چلے جائیے، ہم پورے چیلنج اور گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں قرآن اٹھائیے، اور قرآن جا کر کے اٹھائیں گے تو یہ احساس ہوگا کہ ہمارا اور آپ کا ہاتھ اچھا خاصا گرد آلود ہو گیا ہے اور اس پہ مٹی لگ گئی ہے، کیونکہ جو قرآن وہاں پہ رکھا گیا تھا جب سے رکھا گیا ہے تب سے ہم نے اٹھایا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارا اور آپ کا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے، ہوتا کیا ہے ہمارا اور آپ کا کوئی قریبی مرتا ہے، ہوتا کیا ہے ہمارے اور آپ کے والدین میں سے کوئی جاتا ہے، ہوتا کیا ہے ہمارے اور آپ کے دوستوں میں سے کوئی جاتا ہے، ہم اس کے ایصال ثواب کے نام پہ قرآن لے جا کر کے مسجدوں میں رکھ آتے ہیں۔ ایک اچھی بات ہے اور ایک اچھا طریقہ اور طرز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ قرآن رکھنے سے کہیں زیادہ ضرورت اور ضروری یہ بات ہے کہ ہم اور آپ اسے پڑھنے والے بنیں، ہم اور آپ اس کی تلاوت کرنے والے بنیں، ہم اور آپ دن اور رات کے اوقات میں اسے پڑھیں، ہم اور آپ اسے اپنے سینوں سے لگائیں، ہم اور آپ قرآن کو لے کر کے چومیں، ہم اور آپ اس کو بیٹھ کر کے اس کے حروف کو دیکھیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس میں ایک خانہ کعبہ کا دیدار ہے، اس میں ایک والدین کے چہرے کا دیدار ہے۔ جو آج کی نئی جنریشن اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ والد صاحب اور والدہ صاحبہ چہرہ دکھانا چاہتی ہے، نہ ان کا چہرہ اتنا روحانی ہے کہ بیٹے دیکھنے کے لیے تیار ہو، نہ بیٹے ان کے چہروں کی طرف آج کے دور میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب سا گئے باپ اور بیٹے کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش اور کھینچا تانی بیٹے اور ماں کے درمیان آج کے دور میں پیدا ہو گئی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے بھی کہ
कितने इसी दुनिया से ऐसी हाल में जाते हैं कि बाप और बेटे में कोई इतना ताल्लुक नहीं कि जनाजे में शिरकत करें। अभी हम एक जनाजे में गए थे तो वहां पे बात आई तो उन्होंने कहा कि इनके बेटे का 1 महीना पहले अटैक में इंतकाल हो गया। तो हमने उस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर कहने लगे मौलवी साहब बड़े अजीब लोग हैं। हमने कहा क्या अजीब लोग हैं? कहने लगे कि इसके अब्बा का जब इंतकाल हुआ तो रात में उनको अटैक पड़ा। घर से बाहर निकले तड़पड़ाते हुए और बाहर गए, रास्ते में वहीं खंबे के पास, उनके एकदम दरवाजे के पास, वहीं जाकर के गिरे। उनका एक साथी वो उठा करके लेकर के अस्पताल गया। दोस्ती थी, ताल्लुकात अच्छे थे। अस्पताल लेके गया तो वहां से उसने फोन किया सुबह के वक्त, तहज्जुद के वक्त बेटे के पास, और फोन करके क्या कहा मालूम है कि आपके बाप की हालत अच्छी नहीं है, चले आओ जरा देख लो। तो बेटे ने ये कहते हुए फोन काट दिया कि जैसा कि है ना वैसे पहिए हम देखना ही भाई, नौजुबिल्ला, और गया नहीं देखने के लिए, इंतकाल हो गया। और जब जनाजा ले करके आए और ला करके घर में रखा, बगल वाले कमरे में 10 बजे तक सोता रहा बेटा और बेटी। कहने लगे आ करके देख लो, लेकिन आखिर वक्त तक बाप के दीदार के लिए तैयार नहीं हुई। आखिर हम किस जमाने में जी रहे हैं और कौन सा माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं? ये यूरोपियन की तकलीद और अंधी तकलीद अमेरिका और यूरोप की जो हम कर रहे हैं, उसने हमें और आपको यही दिया और कुछ नहीं दिया है। हम सुनते थे कि अमेरिका में ऐसा हो गया, हम सुनते थे कि यूरोप में ऐसा हो गया, हम सुनते थे कि यूरोपियन कंट्रीज में बाप मर जाता है और बेटे को जब फोन किया जाता है तो बाप बेटा कहता है कि आप लोग उसे दफना दीजिए और कफन दफन का जो खर्चा आएगा हम उसे पे कर देंगे। इतना वो एहसान कर देता था कि हम उसका खर्चा उठा लेंगे, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है कि हम ऑफिस छोड़ करके आए, हमें फुर्सत नहीं हम दुकान छोड़ करके आए, हमें फुर्सत नहीं हम अपना कुत्ता और पिल्ला छोड़ करके आए। जानवरों के साथ जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने वालों का ये जानवरों वाला तर्ज था और जवाब था, और जानवरों से गया गुजरा तौर और तरीका उन्होंने अपनाया था। और हमने वहां से यूरोप से जो अंधी तकलीफ शुरू की और यूरोप वालों के पीछे चले, तो हमने और आपने इस्लामी तरीका छोड़ करके ये तरीका पाया, और उसके नतीजे में ये निकला कि बाप मर जाता है तो बेटा ये तैयार नहीं कि उसकी शक्ल देखे, ये तैयार नहीं कि जनाजा में शरीक हो, तैयार नहीं कि उसके लिए इसारे सवाब करे, तैयार नहीं कि उसके लिए दुआ मगफिरत करे, तैयार नहीं कि कुछ कर पढ़ के उसको बख्शे। और इसमें जहां बेटे की गलती है, बाप की भी 70% नहीं, आमतौर पे 100% हो जा करती है कि उसने अपने बेटे को न दीन सिखाया और न ईमान सिखाया। उसने अपने बेटे को ये नहीं बताया कि बेटा ये दुनिया आखिरी मंजिल नहीं है, इसे छोड़ करके जाना है। बेटा सिर्फ कुरान रखना नहीं, उसे पढ़ना है। जब पढ़ने वाले नहीं तैयार किए गए हैं तो आखिर ये कौन जाएगा मस्जिदों में पढ़ने के लिए? जब मकतब की तालीम नहीं दी जा रही और नहीं दिलाई जा रही, और जब कुरान नहीं सीखा जा रहा और नहीं सिखाया जा रहा है, और जब घरों में तिलावत नहीं हो रही है और तिलावत के नगमे हमारे और आपके घरों में और इलाके में जब नहीं गूंज रहे हैं, तो फिर अंजाम ये भुगतने के लिए तैयार रहे। आखिर हम ये क्यों सोचते हैं कि हम मरेंगे तो बेटा इसाले सवाब करेगा? हमें क्या लगता है हमारी चहती औलाद हमारे लिए इसाले सवाब करेगी? जो जीते जी हमें देखने के लिए तैयार नहीं है, जो दुनिया में हमारा सामना करने के लिए तैयार नहीं है, जो इस दुनिया में हमारे सलाम का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो क्यों उससे ये तवक्को की जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि मरने के बाद ये हमें पढ़ करके बख्शेंगे। इसलिए कुरान मस्जिदों में कम रखिए, वो चलेगा, लेकिन पढ़ने वाले पैदा कीजिए और उसे तैयार कीजिए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, वाकई मोमिन वो हैं जब अल्लाह का तज़किरा आता है उनके दिल डर जाते हैं, और जब कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं उनके ईमान में इजाफा होता है, दिल उनका खिलता और खुलता है और दिमाग उनका पुरसुकून होता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम
مانا، کل تک ہمارے ماحول کا، معاشرے کا، ہمارے گھر گھرانے کا، مسلم علاقوں کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس علاقے سے گزرتا تو عام طور پہ تلاوت کی آواز سن کر کے، عام طور پہ بچوں کی حمد کی آواز سن کر کے اور نعت کی آواز سن کر کے پہچان لیتا کہ یہ مسلم بیلٹ ہے اور مسلم علاقہ ہے، مسلم آبادی ہے اور مسلم گھرانے ہیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمانوں کے گھر سے ٹی وی ٹیوا کی آواز تو ملے گی، میوزک کی آواز تو ملے گی، ناچ گانے کی آواز تو ملے گی، اور بچوں کی زبان پہ گندی گندی گالیاں تو سننے کو ملیں گی، لیکن ہاں اگر نہیں سننے کو ملے گا تو قرآن کی آواز اور اس کی تلاوت کی آواز نہیں ملے گی۔ اگر نہیں سننے کو ملے گا تو بچوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، بچوں کی زبان پہ درود نہیں آئے گا، بچوں کی زبان پہ تلاوت کے الفاظ نہیں ہوں گے، بچوں کی زبان پہ قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ اس میں ہم بھی مجرم ہیں، آپ بھی مجرم ہیں، جو 24 گھنٹے موبائل اور نیٹ کی دنیا میں رہتے ہیں اور جنہیں صرف یہی فکر رہتی ہے کہ اس طرح سے 1.5 GB ختم کی جائے، اور صبح سے شام تک یہی مشغلہ ہے، نہ دین کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ دنیا کے بارے میں، اور نہ اپنی آل اولاد کے بارے میں کوئی فکر ہوتی ہے۔ ہر شخص کو شکایت، ہر شخص کو یہ شکوہ، ہر شخص کو یہ فکر کہ گھروں میں برکت نہیں ہے، گھر میں رحمت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں اطمینان نہیں ہے، گھر میں راحت نہیں ہے، گھر میں چین اور سکون نہیں ہے۔ اور اس چین اور سکون کو لانے کے لیے کوئی تعویذ لا رہا ہے تو کوئی کھیلی گاڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جو اصل علاج ہے نماز، جو اصل علاج ہے تلاوت، جو اصل علاج ہے ذکر الہی، جو اصل علاج ہے تلاوت کلام اللہ، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور بھاگ بھاگ کر کے اسی جھاڑ بھگوا کے یہاں جا رہے ہیں۔ جس کی حالت خود پنکچر ہے وہ آپ کی حالت کیا صحیح کرے گا؟ جس کی حالت خود ڈیمیج ہوتی ہے۔ اچھا، جو زندگی کے راہوں میں تنگ آ کر کے اور معاشی پریشانیوں کا شکار ہو کر کے جس کو کھانے پینے کا جگاڑ نہیں بیٹھتا ہے، وہ دعا، تعویذ اور گنڈے کا سہارا لیتا ہے، تو لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، تعویذ دے دیجیے۔ وہ خود کاروبار کے لیے بیٹھا ہے اور آپ گئے کاروبار کی تعویذ لینے اس سے۔ حیرت کی انتہا ہے۔ جو کرنے کا کام ہے کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی لا کر کے وہاں پہ تختی لٹکا رہا ہے دکان میں اور گھر میں۔ کیا بھیا دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے یہ کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد کچھ آیتیں ہیں، اس کو بنا دیا گیا ہے اور لا کر کے اس کو دکان میں لٹکا دیا گیا ہے۔ نماز ایک وقت نہیں، تلاوت ایک وقت نہیں، دکان کھولتے ہوئے بسم اللہ نہیں، دکان بند کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں، کبھی بھی بھول کر کے استغفار نہیں، بیٹھے کسٹمر نہیں آ رہا ہے، کم سے کم دعا پڑھتے رہیں، کم سے کم استغفار کرتے رہیں، کم سے کم ذکر کرتے رہیں، کم سے کم درود پڑھتے رہیں۔ گالی پہ گالی ہے، گالی سے بات شروع ہے، گالی پہ بات ختم ہے، اور اس کے بعد کسی جھڑ پھکوا کے پاس گئے اور اس نے ایک تعویذ دیا اور 2000 روپے لیا اور کہا اس تعویذ سے آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنے بڑے کمینے ہوتے ہیں کہ پوچھیے مت۔ یہ بھائی بھائی میں دنگا کروا دے، ایک دم پکی بات بتا رہا ہوں، نہ یقین ہوتا ایک واقعہ سن لیجیے۔ یہ جونپور کے آگے ایک بابا ہے نابینا، ایسے ہی 2 گھر تھا جیسے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں۔ پڑوسی سے ان کا معاملہ بڑا ٹھیک ٹھاک تھا۔ کچھ دنوں بعد ان کو لگا کہ ہمارا پڑوسی ہم سے بڑی کھینچا تانی اب رکھ رہا ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے ایک دن لاٹھی ڈنڈے کی نوبت آ گئی۔ تو اس نے سوچا کہ یار کیا چکر ہے، ہم نے تو کبھی اس کا کچھ بگاڑا نہیں اور مار تک کی نوبت آ گئی۔ اس نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ فلانا جو نابینا بابا ہے، نابینا بابا ادرو نابینا بابا ہے، اس نے ان کو تعویذ دی ہے اور بتایا ہے کہ تمہارے گھر پر تمہارے پڑوسی نے کرتب کروا دیا ہے۔ کہا یار یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ جا کر کے بتاتے ہیں اپنی پریشانی تو ہر گھر کا ماحول تو پتہ ہی ہے آپ کو،
भाई किसको नहीं मालूम है, सास बहू के झगड़े हैं, ननद भौजाई के झगड़े हैं, हर वक्त की खींचातानी है, बाप बेटे में नहीं बन रही है। अब जब झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, फिर नमाज रोजा अक्सर घरों में नहीं हो रहा है। एक भी बेनमाजी अगर पड़ा है तो इलाका तहस नहस करने के लिए वो अकेला काफी है। यहाँ तो पूरा इलाका ही बेनमाजी है, तो फिर अंजाम क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हर शख्स को मालूम है कि बेबरकती है, घर में उठा पटक है, बेइत्मीनानी है, बेचैनी है, सुकून नहीं है। अब वो बताना शुरू करते हैं बाबा कि आपके घर में जो है वो हरदम झगड़े जैसा माहौल रहता है। कहना हाँ एकदम सही कहो। कहना आपको बड़ी बेचैनी रहती है। कहना हाँ बिल्कुल। कहना जैसे घबराहट थोड़ा सा लगती है, आपको डर लगा रहता है कुछ हो जाएगा। कहना हाँ ऐसा होता है। किसको नहीं होता आज के दौर में? भाई किसको आज के दौर में ये सब नहीं होता है? ये तो कॉमन चीजें हैं। जब माहौल सही नहीं है तो ये सब चीजें तो रहनी है। अब वो इस तरह से बताता है, आप उसकी बातों में आ जाते हैं। आप कहते हैं बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, एकदम हमारे दिल तक पहुंच गया और कलेजे तक पहुंच गया। अब उसने ताबीज दे दी और ये ताबीज ला करके इन्होंने गाड़ा होगा। उसके बाद पड़ोसी से झगड़ा कर लिया। अब उसने पता लगाया तो पता चला कि इसी अंधे ने ताबीज दी है और बताया है कि आपके घर पे करतब करवाया आपके पड़ोसी ने। ये गया गाड़ी लेकर के और उस अंधे बाबा को अपनी गाड़ी में बैठाया और कहा चलिए हमारा घर आपको देखना है, हमारे घर में बड़ी परेशानी है। उसके बाद ले जा करके एक खेत में एक मैदान में उतार करके खूब ठोके और कहा भाई साहब ये मालूम है गोरा कि हम करतब करवाए हो के घर पे, और ये नहीं मालूम हो कि हम तुम्हें पीटे खातिर ले जाए थे। ये कह के खूब ठोके कहा ये तो मालूम हो गया था कि हमने उसके घर पे करतब करवाया है, तुमको ये नहीं मालूम पड़ा कि हम तुमको पीटने के लिए ले जा रहे हैं। यही कह करके खूब ठोका और ठोक ठाक करके उनको सही कर दिया। 99% इस लाइन में सही हैं और उसमें कमी उनकी नहीं, कमी हमारी और आपकी है। हमने अल्लाह को छोड़ा, हमने उसके रसूल को छोड़ा, हमने ईमान बिल आखिरत को छोड़ा, हमने अकीदे तौहीद को छोड़ा, हमने अपनी तौहीद को मजबूत नहीं किया, हमने तकदीर इलाही पे जैसा भरोसा होना चाहिए ऐसा भरोसा नहीं किया, हमने कुरान से लो नहीं लगाया, हमने कुरान की तिलावत नहीं की। सुबह उठने के बाद बिस्तर पे जाने तक हमारे और आपके हाथ में यही मोबाइल है और यही गाने हैं और यही गेम है और यही पबजी है और उनके फैन हैं जो अगर मिल ले हमसे तो हमारे चेहरे पे थूकने के लिए तैयार न हो। हम उन्हीं के चक्कर में दिन रात रहते हैं। कोई कोहली का फैन है, कोई शिखर धवन का फैन है, कोई रोहित शर्मा का फैन है, कोई किसी और का फैन है। और अफसोस तो ये है कि पूरा पूरा मौलवी हो चुका है। ऐसे ही लोगों का स्टेटस लगाता है जो इनकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करने पे तुले हैं, इनके चक्कर में दिन रात रहते हैं। और जो इनके लिए रोया तो रोता रहा, जो इनके लिए तड़पा तो तड़पा रहा, जो इनके लिए हमेशा दुआ खैर करता रहा और या रब्बी उम्मती कहता रहा, जो कल क़यामत में जब सजदे से सर उठाएगा कुछ और नहीं कहेगा, यही कहेगा या रब्बी उम्मती मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर उनके फैन क्यों नहीं बने? जो हमारा सबसे बड़ा मोहसिन है, उससे इतनी बगावत है, उसको भूल करके न कभी याद किया जाता है, न कभी दुरूद पढ़ा जाता है, न कभी उसको ख्याल में लाया जाता है। इन कमीनों के चक्कर में पढ़ करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह की जा रही है। जो यहाँ की तंजीमों को फंडिंग करते हैं, जो यहाँ की तंजीमों को पैसे देते हैं, जो यहाँ के बजरंग दल और आरएसएस हमारी जिंदगी से, माँ बहनों की हमारी इज्जतों से खिलवाड़ करने के लिए बनी है और जिन्होंने पूरे सिस्टम को अपने चंगुल में जकड़ा हुआ है। और नतीजा ये निकलने को है कि 2024 में अगर फिर से ये इक़्तिदार में आए तो न मालूम क्या असर किया जाएगा, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ये पूरी प्लानिंग करके रखे हुए हैं। लेकिन हाय रे गाफिल मुसलमान, सोई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। गहवारे कल्बे मोमिन में अब जज्बे ईमान सोता है। काश की रात में बेड पे जाते, अल्लाह को याद करते, काश की बेड पे जाते, मोबाइल हाथ से छोड़ते, कलमा पढ़ते, दुरूद पढ़ते, सूरह फातिहा पढ़ते, आयतुल कुर्सी पढ़ते। हदीस में है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बेड पे जाने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, सोते वक्त पढ़ता है, अल्लाह की तरफ से एक इबादत करने वाला फरिश्ता
سجدہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی عبادت کرتا رہتا ہے. یہاں رات میں بیڈ پہ گئے وہی گانا ہے, وہی موسیقی ہے, وہی موبائل ہے, وہی نیٹ کی دنیا ہے, وہی میسج ہے. اسی حالت میں ہماری اور آپ کی رات ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں جب ہم سوتے ہیں قاعدے کی نیند نہیں آتی, لگتا ہے کوئی چارپائی ہلا رہا ہے, لگتا ہے کوئی چھتیا پہ دھم دھم کر رہا ہے, لگتا ہے کوئی کمرے کے کونے سے بیٹھ کر کے چو چو ہوا کر رہا ہے, کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. ہمارا دل اندر سے یاد خدا سے غافل ہے, جس کی سزا ہمیں اور آپ کو یہ دی جا رہی ہے. پھر اٹھنے کے بعد بجائے اس کے کی دعا پڑھی جاتی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی, اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا, وضو کیا جاتا, مسجد جایا جاتا. 2 بجے 2:30 بجے رات ہوئی, 10 بجے صبح ہوئی. صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے موبائل چیک کیا جاتا ہے کسی نے کچھ بھیجا تو نہیں, کسی نے میسج تو نہیں کیا, کسی نے کوئی ویڈیو تو نہیں بھیجی. اور اٹھ کر کے اسی نحوست والے چہرے کے ساتھ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے بال میں ہاتھ ڈال کر کے ادھر پھیرا جاتا ہے, ادھر پھیرا جاتا ہے. 2-4 روپے بغل کے پینٹ میں رکھا جاتا ہے, چکر کھانے سیدھے جایا جاتا ہے. پھر اگر کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں من نے کس کا چہرہ دیکھا تھا, آج ہمارا دن اچھا نہیں گزر رہا ہے. ارے بھول گئے اپنا ہی چہرہ جو منحوس چہرہ تھا, جس نے نماز چھوڑی تھی, جس نے تلاوت چھوڑی تھی, جس نے ذکر چھوڑا تھا, جس نے یاد خدا میں غفلت کے ساتھ پوری رات گزاری تھی اور اسی کے ساتھ اٹھ کر کے چلا گیا تھا. اپنا چہرہ دیکھ کر کے یہ نحوست نے لیا ہے اور الزام دوسرے پہ لگایا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے حقیقی مومن وہ ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کون ہے جو اٹھے نماز پڑھے, کون ہے جو تلاوت کرے. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایک روز اٹھیے, فجر پڑھیے, تلاوت کیجیے, ٹہلیے, ورزش کیجیے اور ایک روز پڑے رہ جائیے. دونوں دنوں میں جو کھلا ہوا فرق نظر آئے گا. اگر مزہ نہ آئے جس دن آپ اٹھیں اور ٹہلیں, جس دن آپ اٹھیں نماز پڑھیں, جس دن آپ اٹھیں سویرے اٹھ کر کے تلاوت کریں, اس دن میں آپ کو سکون نہ ملے, آپ کو اطمینان نہ ملے, آپ کے دل و دماغ کو راحت نہ پہنچے تو کہہ دیجئے گا کہ اسلام غلط کہہ رہا ہے اور شمیم نے غلط کہا تھا. اٹھ کر کے دیکھیے تو کیسا سکون ہے, کیسا اطمینان ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. 2 حالت یہ ہے. تیسری حالت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. اپنے رب پہ وہ توکل کرتے ہیں, اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جو جائز کام ہے, جو مناسب طور دھوپ ہے, اتنا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کسٹمر کے انتظار میں اذان ہو چکی ہے, دکان کھول کے بیٹھے ہیں, نماز ہو رہی ہے, کوئی فکر نہیں, نماز کا نقصان ہو رہا ہے اور 2 پیسے کے انتظار میں دکان میں بیٹھے ہیں. شاید کوئی آ جائے, شاید کوئی آ جائے, شاید کوئی آئے یا نہ آئے, اور آ بھی جائے اس پیسے میں کوئی خیر نہیں, کوئی برکت نہیں جو نماز روزہ چھوڑ کر کے حاصل کیا جائے. اس سے کبھی سکون اور اطمینان ملنے والا نہیں. اس وہمی فائدے میں, اس وہمی فائدے کے چکر میں ایک حقیقی نقصان کرتے رہتے ہیں اور رب پہ بھروسہ اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے کہ لوگ اسی کے چکر میں پوری زندگی بھاگ دوڑ میں گزار دیتے ہیں اور ان کے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا غفلت میں ہیں اور کس طرح کی غلطی کر رہے ہیں. رب پہ توکل ہو, رب پہ بھروسہ ہو, اور بھروسہ یہی ہے جو جائز کام ہے اس کے لیے جو مناسب تدبیر ہے وہ اختیار کی جائے. پھر اس کے بعد پورا توکل اللہ پہ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے دینے والا وہی ہے, یہ سمجھا جائے عطا کرنے والا وہی ہے, یہ سمجھا جائے لینے والا وہی ہے, یہ سمجھا جائے وہ دینے پہ آئے گا, دنیا کی کوئی طاقت مل کے روک نہیں سکتی ہے, اور یہ سمجھا جائے وہ لینے پہ آئے گا, دنیا کی کوئی طاقت مل
کر کے عطا نہیں کر سکتی ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب سر اٹھاتے تو بہت سی مرتبہ یہ دعا پڑھتے, اے اللہ جسے تو نہ دے, جسے تو نہ نوازے, جسے تو نہ عطا کرے اسے کوئی دینے والا نہیں, اور جسے تو دینے پہ آئے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں, اور تیرے سامنے کسی کی کوئی طاقت چلنے والی نہیں ہے. یہ ہے توکل کا مطلب, جو جائز تدبیر ہے, جو مناسب تدبیر ہے. کھیتوں سے گوڑ دیا گیا, بیج ڈال دیا گیا, پانی چلا دیا گیا, ہل چلا دیا گیا, اس میں کھاد ڈال دی گئی, اس میں دوائیں چھڑک دی گئی. اب اللہ پہ بھروسہ رکھیے, انشاءاللہ تعالی وہ پیداوار دے گا, اور آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں بارش کا پانی آئے گا, اور آ کر کے آخر میں جاتے جاتے سیراب کر کے جائے گا. اور اگر غلہ مقدر ہے اسے لانا ہے تو لا کر کے رہے گا, اور نہیں مقدر ہے تو اسی میں 24 گھنٹے نماز روزہ چھوڑ کر کے کھیت میں ناک رگڑتے رہیے, ایک دانہ بھی ملنے والا نہیں ہے. رب نے مقدر کیا ہے تو دے کر کے رہے گا, اور نہیں مقدر کیا ہے تو کچھ ملنے والا نہیں. یہ ہے توکل کا مطلب. کچھ نہیں ہے تب لوگ کہتے ہیں اللہ کا بھروسہ, یہ لو کوالٹی کا توکل ہے, یہ سب سے کمزور توکل ہے. جب کچھ نہیں ہے تب تو مجبوراً کہنا ہی ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. سب کچھ ہوتے ہوئے, اسباب کے ہوتے ہوئے, پھر بھی یہ کہا جائے ہائی کوالٹی کا توکل, پھر بھی یہ کہا جائے اللہ چاہے گا وہی کچھ کرے گا, اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہونے والا ہے. یہ ہے وعلی ربہم یتوکلون. 3 صفات ہوئی. چوتھی صفت اللہ کہہ رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. صرف نماز پڑھتے نہیں, پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا نماز پڑھ لیجئے یا جو نماز پڑھتے ہیں, بلکہ اللہ نے ہر جگہ یہی کہا جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا یہ ہے نماز کے وقت کا خیال کیا جائے, نماز قائم کرنا یہ ہے مسجدوں کو آباد کیا جائے, نماز قائم کرنا یہ ہے مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے, نماز قائم کرنا یہ ہے ٹائم کا خیال رکھا جائے, نماز قائم کرنا یہ ہے وقت پہ اذان دی جائے, نماز قائم کرنا یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے, نماز قائم کرنا یہ ہے نماز میں کھڑے ہو کر کے کھیت کھلیان نہ سوچے جائیں, آل اولاد نہ سوچی جائے, نماز میں کھڑے ہو اور سجدہ میں جائیں تو یہ یاد رہے کہ سب سے بڑے رب کے سامنے ہمیں جھکنا نصیب ہوا, اور اس کی توفیق سے ہوا. اس سجدے کا جو مزہ ہے غفلت کے ساتھ جو سجدہ ہوتا ہے اس میں کوئی مزہ نہیں. یہ ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا یہ ہے خود نماز کی پابندی کی جائے, دوسروں کو نماز کے لیے بلایا جائے, دوسروں کو نماز کی دعوت دی جائے, گھر والوں کو نماز کا پابند بنایا جائے, آل اولاد کو نماز کی تاکید کی جائے, بار بار ان سے کہا جائے, بار بار ان کے لیے دعائیں خیر کی جائے, بار بار انہیں نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, لاڈ کے ساتھ, پورے درد کے ساتھ اور درد مند دل کے ساتھ انہیں بلایا جائے, اور ان سے کہا جائے, اور انہیں لانے کے لیے کہیں زیادہ بلانے سے ضروری اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو عمل کر کے خود پابندی کر کے نماز کی طرف لانے کی فکر کی جائے. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا یہی ہے ٹائم میں پڑھا جائے, قائم کرنا یہی ہے اسی طرح سے بلایا جائے, قائم کرنا یہی ہے آل اولاد کو پابند کیا جائے, قائم کرنا یہی ہے وہ نماز چھوڑیں اس کے لیے پڑھا جائے, قائم کرنا یہی ہے ایک نماز چھوٹ جائے تو سمجھا جائے پوری دنیا ہم سے لٹ گئی اور ہم ویران ہو گئے اور برباد ہو گئے. بربادی یہ نہیں ہے 10 روپیہ کہیں گر گیا, بربادی یہ نہیں ہے کوئی ہمارا عزیز چلا گیا, بربادی یہ نہیں ہے کوئی ہمارا قریبی مر گیا, بربادی یہ نہیں ہے ہمارا گھر ٹوٹ گیا, بربادی یہ نہیں ہے گھر پہ بلڈوزر چل گیا, بربادی یہ نہیں ہے گھر ہمارا اجڑ گیا. بربادی یہ ہے کہ رب کی یاد سے ہم اور آپ غافل ہو جائیں. اور جو سب سے بڑا فریضہ ہے جس کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے اگر ایک نماز پڑھی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا وہ کافر ہے. اور بعض علماء لکھتے ہیں
مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے بے نمازی کو دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کاش کی ہمیں بے نمازی کی نحوست کا علم اور احساس ہوتا تو کبھی بھی ہم اپنے بستروں پہ پڑے نہ رہتے۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہمیں جھنجھوڑا جائے گا؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمیں معلوم نہیں قبر میں نکیریں آئیں گے ہم سے سوال کریں گے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کل قیامت میں سب سے پہلا سوال عبادات کے تعلق سے اسی نماز کا ہوگا؟ روز محشر کی جان گداز بلند اولی فرشت نماز بلند، وہ قیامت کا دن جو جان کو پگھلا دے گا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ٹخنے تک ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کسی کی بدعمالی کی وجہ سے پسینہ ان کے یہاں تک پہنچا ہوگا، لگام لگائے ہوئے ہوگا۔ اس حالت میں سب سے پہلا جو حساب کتاب شروع کر کے اللہ سوال کرے گا وہ نماز کے تعلق سے کتنا پڑھا، میرے در پہ کتنی بار آیا، اس نیتا کے ہاں گئے، اس پریتا کے ہاں گئے، اس بی ڈی سی کے ہاں گئے، اس ودھایک کے ہاں گئے، اس منتری کے ہاں گئے۔ اگر کسی منتری سے سلام کلام ہو جاتا ہے پھولے نہیں سماتے ہیں، ایسا لگتا ہے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ جو منتریوں کا باپ ہے اور جس نے منتری کو منتری بنایا ہے اور جو بادشاہوں کو بادشاہ بناتا ہے اور جو تخت پہ لا کر کے کسی کو پراجمان کرتا ہے اور جب چاہتا ہے انہیں اٹھا کر کے پھینکتا ہے، جسے رب کہتے ہیں، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو حکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے اور جو سب کچھ کر کے دیتا ہے۔ کاش کی اس کے دربار میں حاضری دی جاتی اور اسے سلامی دی جاتی۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال نہ ہوتا، یہ حشر نہ ہوتا، دنیا کے کسی کونے میں کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی کہیں چاہتا ہے ہماری ماں بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہے، کوئی کہیں چاہتا ہے ہماری جانوں کو لے کر کے مار کر کے مار لنچنگ میں اور کسی طرح سے پھینک دیتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی انصاف کرنے والا نہیں، عدالت تک ہمارے مقدمے بھی پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ سب کو فکر لگی ہے نہ معلوم سفر میں ہمارے ساتھ کیا حال ہو جائے۔ میں بھی تو، مینا بھی تو، ساتھی بھی تو، کوثر بھی تو، وائے ناکامی کہ تم محتاج ساتھی ہو گیا اور ایک خدا کے آگے نہ جھکے سر تو ہر جگہ سر جھکانا پڑا ہے۔ مسلمانوں لوٹو، آ کر کے اللہ کا ڈر پیدا کرو، اس کا وجل پیدا کرو، اس کی خشیت پیدا کرو، لوٹ کر کے کلام الہی سے تعلق پیدا کرو، اپنے رب قدیر پہ بھروسہ کرنا سیکھو۔ وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، آل اولاد کو پڑھاتے ہیں، خود پابندی کرتے ہیں، آل اولاد کو تاکید کرتے ہیں، خود نمازوں میں روتے ہیں، آل اولاد کو سکھاتے ہیں۔ میرا نبی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، پائے مبارک ورم کر جاتے، پیروں میں سوجن آ جاتی۔ آج ہمارا نوجوان 3.5 گھنٹے کھڑے ہو کر کے کرکٹ تو دیکھ سکتا ہے اور اسے سن سکتا ہے، لیکن اسے یہ اشکال رہتا ہے، یہ اعتراض رہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، عثمان غنی، تمیم داری، سعید ابن جبیر اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک رات میں پورا قرآن ایک ایک ٹانگ کے سہارے کھڑے ہو کر کے کیسے پڑھ لیا کرتے تھے، جیسے آپ لوگ پوری رات فلم دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر کے، 4 گھنٹے کرکٹ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر کے، اس لیے کہ کرکٹ سے جس کا ہے اس سے لگاؤ ہے۔ ایسے ہی ہمارے اسلاف کو تلاوت سے، قرآن سے، نماز سے، یاد الہی سے وہ مست رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بھی نہیں پتہ چلتا تھا، جیسے ہمیں اور آپ کو خرافات میں نہیں پتہ چلتا، انہیں عبادات میں وہ لذت ملتی تھی، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کب ٹائم نکل جاتا تھا۔ بہت سی صحابیات پوری رات عبادت میں گزار کر کے حضرت فاطمہ جو جنت کی سردار ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ میری جست جگر، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کوئی شبہ نہیں ان کے لیے جنت ہے، کوئی شبہ نہیں یہ بخشی بخشائی ہے، کوئی شبہ نہیں ان کے جنتی ہونے میں
जन्नत की औरतों की सरदार हैं, पूरी रात इबादत करने के बाद सुबह रोती है जैसी इबादत होनी चाहिए, ऐसी इबादत नहीं हो सकी। आज हमारी माए बहनें पूरी रात फिल्म देखने के बाद सुबह हंसती है, मुस्कुराती है और मगन रहती है, ऐसा लगता है भाई जुर्म नहीं किया है, जबकि रब ताला सब कुछ देख रहा है और कभी भी और किसी मोड़ पे भी हमें और आपको पकड़ सकता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो नमाज की पाबंदी करते हैं और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, गरीब को देते हैं, करीबी रिश्तेदार को देते हैं, कोई और परेशान हाल होता है उसे काम आते हैं, रख करके पैसों को सवाते नहीं है। आज हमारे माशरे में एक अलमिया ये है और एक मसला ये है, जो पैसे वाले हैं वो अपनी अय्याशियों में मस्त हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, अपनी शादी में 20-20 लाख खर्चे होते हैं, 50 लाख और करोड़ों पार कर देते हैं, लेकिन किसी गरीब को अगर 10,000 देना पड़े तो उनकी नानी और दादी सब याद आ जाती है। लानत है ऐसी मौलवारी पे, लानत है ऐसे रोकड़े पे, लानत है ऐसी कार पे, लानत है ऐसे बंगले पे, लानत है ऐसे पैसे पे, लानत है ऐसी तमाम चीजों पे, लानत है ऐसे तमाम औरतों पे जो किसी गरीब के, किसी नादार के, किसी कमजोर के, किसी फकीर के, किसी मजबूर के, किसी बेवा के, किसी यतीम के, किसी यतीमा के, किसी लाचार के काम ना आ सके। और जो इस दुनिया में ऐसे लोगों के काम नहीं आता वो कभी भी सुकून और इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजार सकता है। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। खर्च कीजिए इससे पहले कि मौत आए, खर्च कीजिए इससे पहले कि ये तमन्ना करें कल क़यामत में जाने के बाद काश खर्च किए होते, काश दुनिया में दिए होते, काश लोगों को नवाजे होते, काश लोगों को काम आए होते। कल क़यामत में लोग ये तमन्ना करेंगे काश दुनिया में सबका खैरात करके आए होते, तो आज ये हसरत न होती। वो हसरत करने से पहले आज ये खर्चा कीजिए, जो भी अल्लाह ने दिया है उसमें से रोजाना बांट लीजिए। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं, 10 रुपए रोज सदका कर सकते हैं, वही कीजिए। 10 नहीं कर सकते, 2 रुपया कर सकते हैं तो भी कीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सदका करता है अल्लाह उसकी वजह से बला और मुसीबत टाल देता है, और जो सदका करता है अल्लाह उसकी वजह से उसकी मुसीबत को दूर करता है, और बुरी मौत से अल्लाह उसे बचा लेता है। बुरी मौत क्या है? इसकी दो बातें इसके ताल्लुक से कही गई। बुरी मौत तो एक ये है कि एक्सीडेंट वगैरह से, हादसाती मौत से वो महफूज रहता है, और दूसरी बात ये कही गई है कि बुरी मौत का मतलब ये है कि उसका खात्मा ईमान पे होता है। खात्मा बेईमानी के साथ दुनिया से नहीं जाता है, ईमान के साथ दुनिया से जाता है। वही सबका, वही खैरात के बदले अल्लाह उसे इतना नवाजता है, एक देगा 700 गुना अल्लाह बढ़ा करके देगा। आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, लेकिन दे करके रहेगा। अल्लाह लेता है तो लेने के बाद उससे कहीं ज्यादा नवाजता है। हमारा अलमिया ये है कि सबका मुसीबत को टालता है, सबका परेशानी को टालता है। हदीस में है, हदीस में है, दावे मरज़ाकुम बिस्सदक़ात। अगर हर जगह के इलाज से आप आजिज आ गए हैं तो अपने बीमारों का इलाज सदका के जरिए से कीजिए। एक सज्जाद साहब होम्योपैथ के बड़े डॉक्टर हैं, बड़े इलाके के रहने वाले हैं, फेसबुक पे आर्टिकल लिखते हैं, मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। अभी एक मरीज का उन्होंने वाकया लिखा है कि वो मरीजा आई और कहने लगी, हमें अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, अच्छी जगह शादी हुई है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, लेकिन पैदाइश से लेकर के आज तक ये दिक्कत हमें है कि हम गेहूं नहीं खा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा है गेहूं से आपको एलर्जी है, आप मत खाया करें। हम गेहूं की रोटी, गेहूं का बना हुआ कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं कर पाती है। अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हमारी सेहत बिगड़ जाती है, पेट खराब हो जाता है। परहेज पे परहेज करते करते हमने कहा कि बहुत सी चीजें अल्लाह ने आपको और दी है,
وہ استعمال کریں. صرف گیہوں تو نہیں کھانا ہے, اس سے پرہیز کر لیں, کون سے حرج کی بات ہے. کہنے لگی بچپن سے 55 تک اب تک پرہیز ہی چل رہا ہے, کاش کوئی راستہ نکلتا اور اس پرہیز سے ہمیں نجات مل جاتی. وہ ڈاکٹر نیک آدمی ہیں, وہ کہنے لگے ہم نے بہت کچھ سوچا, سوچنے کے بعد ہم نے انہیں ایک ہلکی پاور کی, ایک ہلکی دوا اندازے سے دے دی, اور اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھیں ہر چیز کا علاج دوا میں نہیں ہوتا, بہت سی چیزوں کا علاج صدقہ میں ہے, خیرات میں ہے, دعا میں ہے, لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے میں ہے. وہ خاتون گئی, وہی معمولی دوا کھانا شروع کیا, اور اس کے بعد مستقل صدقہ, مستقل خیرات, مستقل لوگوں کی خیر خواہی, غریبوں کی ہمدردی, بیواؤں کی خبر گیری, یتیموں کا پوچھنا, ان کے حال پہ ترس کھانا, ان کے خرچے اٹھانا, ان کے کام آنا, ان کے گھر راشن پہنچانا. 1-2 مہینہ نہیں گزرا, اب ان کی طبیعت اتنی ٹھیک ہو گئی کہ گیہوں کی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں, کوئی ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا ہے. ہر چیز کا علاج ٹکیا نہیں ہے, ہر چیز کا علاج دوا میں نہیں ہے, ہر چیز کا علاج پڑیا میں نہیں ہے, ہر چیز کا علاج ان حکیموں کے پاس نہیں ہے. جو سب سے بڑا حکیم اس دنیا میں بھیجا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سی چیزوں کا علاج اس کی شریعت میں ہے, اور وہ ہے لوگوں کی خیر خواہی, وہ ہے لوگوں کی خبر گیری, وہ ہے لوگوں پہ صدقہ و خیرات. ہم اور آپ جب مصیبت آ جاتی ہے تب صدقہ خیرات کرتے ہیں, حالانکہ حدیث کہتی ہے صدقہ خیرات کرو تاکہ مصیبت ٹلی رہے. ہم اور آپ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پیر ٹوٹ جاتا ہے, گاڑی سے گر جاتے ہیں, کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے, تب مدرسے میں اٹھا کر کے بکرا بھیجیں گے جان کے بدلے جان. یہ نظریہ غلط ہے, جان کے بدلے جان نہیں, پیسہ بھیجا کریں, کوئی اور چیز صدقہ کریں. جان کے بدلے جان والا نظریہ انتہائی غلط نظریہ ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اور ایسے موقع پہ بہت سے لوگ دعوت کرتے ہیں. اب بچے جب کھاتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کوئی مر گیا ہے, کسی کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے, تو کھا کر کے وہ دعا کرتے ہیں پھر کسی کے ساتھ حادثہ ہو تاکہ پھر کچھ پہنچے. اس لیے اچھے حالات میں کیا کریں, یہ صدقہ و خیرات اچھے حالات میں کیا کریں. جان لگ جائے صدقہ کیجیے, لکڑی پڑ جائے صدقہ کیجیے, آپ کے رزق میں اضافہ صدقہ کیجیے, گھر کے حالات اچھے ہیں صدقہ کیجیے, کہیں سے اور اللہ نے کچھ دے دیا اس میں سے بھیجیے تاکہ لوگ کھا کر کے یہ دعا کریں آپ کو اور خوشی میسر ہو, اللہ اور دے اور آپ کو اور توفیق ملے. یہ طریقہ صدقہ کرنے کا, صدقہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم نے اور آپ نے اختیار کیا ہوا ہے. بہت سی جگہ جب کسی کی میت ہوتی ہے لوگ اچھے کھانے کھلاتے ہیں اور کھا کر کے لوگ مست ہوتے ہیں, کوئی بھی عبادت نہیں کرتا, کوئی دعا نہیں کرتا ہے. ایسے ہی ایک جگہ ایک بوڑھے میاں مر گئے, لوگوں نے ان بوڑھے میاں کے بدلے میں مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کی دعوت کر دی. بچے گئے, دعوت کو عمدہ پکی تھی, پتا چلا کہ فلانے چاچا مر گئے رہے, تب یہ دعوت بھئی. بچے دعوت کھا کے نکل رہے تھے, دیکھا تو بوڑھے میاں سائیکل چلا کر کے آ رہے تھے. بچوں نے جیسے ہی بوڑھوں کو دیکھا دونوں کہا تو دعوت اور آ رہی ہے. یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ غلطی کس کی ہے؟ بچوں کی نہیں ہے, ہماری. بچوں کی نہیں ہے, گارجین کی ہے. بچوں کی نہیں ہے, ان کے پیرنٹس کی ہے. بچوں کی نہیں ہے, ان کے ذمہ داروں کی ہے. بچوں کی نہیں ہے, ہمارے طرز کی ہے, اور ہمارے غلط رویے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. اللہ اس کا حبیب تو کہے کہ پہلے صدقہ خیرات کرو تاکہ ہم بلاؤں کو ٹالیں, پہلے صدقہ خیرات کرو تاکہ ہم مصیبتوں کو ٹالیں, پہلے صدقہ خیرات کرو تاکہ ہم پریشانیوں کو ٹالیں اور ہمارا ذہن اس طرف رہ جائے. ہمارے نوناری کے رہنے والے ایک صاحب ہیں, کوئی مزاج تو بہت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, ان کی اہلیہ کی طبیعت بگڑ گئی, بگڑتی جا رہی تھی. ڈاکٹر نے کہا کینسر ہے, یہ ہے, وہ ہے. بہرحال لائے پانی بوٹل دعا کرانے کے لیے, کہنے لگے تعویذ دے دو. ہم نے کہا ہم خالی پھونکتے ہیں, تعویذ کسی کو نہیں دیتے. 2-3 لوگوں کو جھٹکے میں دے دیا تھا, ایک مصیبت کھڑی ہو گئی تھی. اس کے بعد سے پھر بند, کسی کو پانی پھونکوانا پھونکوا لے, اور نہیں تعویذ لینا ہے تو بہت بابا ٹہل لے یا تو والے کے پاس چلے جائیے. بہرحال کچھ دنوں بعد ملے, ہم نے پوچھا کیسی طبیعت آپ کی اہلیہ کی؟ کہنے بہت ٹھیک ہے. پھر کچھ دنوں بعد ملے, ہم نے کہا آپ کیسی ہیں؟ کہنے لگے ایک دم ٹھیک ہو گئی. کہا 2 قدم نہیں چل پاتی تھی, کہا ایک دم اب ٹھیک
دکھائیں۔ میں نے کہا اسباب کے درجے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ کیسے انہیں شفا ملی اور کیسے راحت ملی؟ بڑے بڑے ڈاکٹر سے آپ ملے، سب نے کہا علاج نہیں، پھر آپ کیسے ہارے نہیں ہمت اور کام ہو گیا؟ کہنے لگے مفتی صاحب، وہ مفتی صاحب کہتے ضروری نہیں ہر کوئی کہے اور مجھے پسند بھی نہیں ہے جملہ، مفتی صاحب لوگ کہہ دیتے، بہرحال اپنی محبت ہوتی ہے، مجھے پسند نہیں، شروع میں کچھ لوگوں کو منع کیا، مان لیں کہاں سے رائج ہو گیا تو لوگ کہنے لگے، بہرحال لوگ کہنے لگے مفتی صاحب اصل وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے علاج پہ جو 4-5 لاکھ روپے خرچہ ہوا اس سے زیادہ ہم نے صدقہ و خیرات کیا، اور ہندوستان میں جتنے بڑے عالم ہم نے سنے سب کے پاس ہم نے دورہ کیا، آپ کے پاس آئے، قاری اسماعیل صاحب سے پانی پھکوایا، دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں کے اساتذہ سے ملے، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دادا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور مظاہر علوم کے شیخ الحدیث، دنیا میں جن کا ڈنکا اور چرچا تھا، اور عرب کے علماء جن سے آتے تھے پڑھنے کے لیے، ان کے یہاں گئے، پانی دم دم کرا کر کے وہی پانی پلاتے رہے اور صدقہ و خیرات کرتے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی جو بیماری تھی وہ جڑ سے ختم ہو گئی، آج وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم بھی اگر چاہتے ہیں امن، اگر چاہتے ہیں سکون، اگر چاہتے ہیں اطمینان، تو یہ اللہ نے جو صفات بیان فرمائی اور اس کے آگے اللہ جو ان لوگوں کو دے رہا ہے، لہم درجات عند ربهم ومغفرہ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے جو ان صفات کے حامل ہوں، ایسے سچے مومن کے لیے جو اللہ کا ذکر سنے، اللہ کی بات آئے، ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل گھبرا جائیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور قرآن کی آیات کی جو تلاوت کریں، قرآن کو جو پڑھیں، قرآن کو جو سمجھیں، قرآن کو جو سیکھیں، قرآن کو جو سنیں، قرآن کا جو ایکسپلین کریں، قرآن کا جو ترجمہ پڑھیں، قرآن کی جو تفسیر سیکھیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، دو چیز ہوئی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، رب پہ توکل کریں، جو جائز ہے، جو مناسب ہے، جو طور طریقہ صحیح ہے اسے اختیار کریں، پھر رب کے اوپر بھروسہ کر کے رکھیں کہ دے گا وہی، عطا وہی کرے گا، وہ چاہے گا تو ملے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تین چیز ہوئی، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کریں، چار چیز ہوئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ قرآن کے اندر اللہ نے جہاں نماز کو بیان کیا وہاں خرچ کرنے کو بیان کیا، جہاں نماز پہ زور دیا وہاں لوگوں کے سامنے خرچ کرنے، انہیں کھلانے اور پلانے پہ بھی زور دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مومنوں کا خاص کام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ان 5 باتوں پہ عمل کرتا ہے وہ واقعی مومن ہے، وہ سچا مومن ہے، وہ پکا مومن ہے، اور ایسے مومن کے لیے دنیا میں تو سب کچھ ہی ہے، آخرت میں ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا؟ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، کل قیامت میں اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات سے نوازے گا، انہیں معاف کر دے گا اور عمدہ رزق سے انہیں اللہ نوازے گا، تین انعامات اللہ انہیں دے گا۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پہ اور ان آیات پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر آئیں گے تو پھر باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت طویل گفتگو، بہت لمبی تقریر کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل یہ معنی ہے کہ ہم نے کتنا سمجھا، کس اخلاص سے بات ہوئی اور کتنا عمل ہو رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے سب سے پہلے اللہ مجھے ان 4-5 باتوں پہ اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھیں، دعا کر لی جائے۔